تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کی وجہ تقریب جن کے اعزاز میں آج کی یہ شام یہ تقریب منعقد کی ہے، ان کا تفصیلی تعارف تو ہمارے آج کے جو مقرری ہیں وہ کرائیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ بطور میزبان بھی اور اسٹیج پر تشریف لائیں گے تاکہ دیگر مہمانوں کا استقبال کر سکیں۔ جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہمارے چیف گیسٹ قومی سطح پر ایک جامع پہچانا نام بطور انسپکٹر جنرل آف پولیس بلوچستان خدمات سر انجام دی۔ میں گزارش کروں گا آج کے مہمان خصوصی شکریہ کے ساتھ میرے استاد معظم جناب میاں محمد ایوب قریشی صاحب۔ گزارش کروں گا کہ ایسے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا تفصیلی تعارف کرانا شاید ہم سے پروٹوکول میں غلطی ہو جائے، لیکن ان کی محبت یہاں تشریف لائے ملک صاحب کی محبت میں ہماری دعوت پر جناب شاہد اسلام صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کل بطور جج سینٹرل ایف آئی اے کی ذمہ داریوں سر انجام دے رہے ہیں جناب شاہد صاحب۔ عدلیہ سے ہی ایک اور نمائندگی کے لیے ہم سب کے بہت محبت والے پیارے دوست جناب ماجد کریم فاروق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کے بطور ایڈیشنل سیشن جج راجیو خان اپنی ذمہ داریوں سر انجام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے بابرکت کلام سے ہم نے تقریب کا آغاز کیا، تو نعت رسول مقبول کے لیے میں زحمت دوں گا ملک محمد نعمان بختیار سعیدی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور یہ سعادت حاصل کریں۔ آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار کے۔ ہماری آج کی اس تقریب کی جو میزبان تنظیم ہے اتحاد لائنز کلب ملتان، ہمارے میزبان ذرا کسی وجہ سے دیر سے پہنچے، خواجہ آصف صدیقی صاحب صدر ہے اتحاد لائنز کلب کے، تشریف لائیں گے اسٹیج پر جناب خواجہ محمد آصف صدیقی صاحب۔ دوستو، آپ کو آج کی اس تقریب کے حوالے سے شاید کافی سارے دوستوں کو پتا ہو، بہت سے لوگ انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب کے کام سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ملک صاحب نے قرآن مجید کے فروغ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کلام کو عام فہم بنانے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ مدت تو یاد رکھا جائے گا۔ میری آنکھوں میں آڈینس دیکھے، ملک صاحب کے اعزاز میں جو تقریبات دیکھی دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، لندن میں، سڈنی میں، برسلز میں، گلاسگو میں، پیرس میں، بہت عالیشان تقریبات ملک صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی۔ میری خواہش رہ گئی، میرے دل میں ایک آرزو تھی کہ ملک صاحب کی جو اپنی سرزمین ہے ضلع مظفر گڑھ، کیا میں کبھی وہاں بھی ان کے اعزاز میں ہوتے تقریب دیکھ سکوں، لیکن ہنوز مظفر گڑھ دور است۔ پتہ نہیں مظفر گڑھ والے دوست ہیں انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا یا وہاں ایونٹس کرانے والوں کی کمی ہے۔ مظفر گڑھ کے جو فرزند
میں جو بھی محترم ایوب قریشی صاحب نے، ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی خدمات سر انجام دینے والی شخصیت ہے، انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب ہے اور بے شمار نام ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے گلہ شکوہ مظفر گڑھ کے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے پہلے بھی ان تک پہنچایا ہے کہ پلیز آپ اپنے خطے کے نمایاں لوگوں کے لیے ضرور اس طرح کی تقریبات سے سجا دیا کریں. جب پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے تو آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے. ملک صاحب نے بہت خیر و برکت والے لیکن بڑے نازک کام پر ہاتھ ڈالا. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہو تو زیر زبر کی گنجائش بھی نہیں ہوتی کہ کوئی غلطی کر سکیں. وہ ایک ہی نقطے میں محرم سے مجرم بنا دیا جانے والا معاملہ ہو جاتا ہے. بڑا نازک کام ہے لیکن ملک صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ 17 سال ان کو اس کام میں لگ گئے. لیکن ابھی دھن کے پکے تھے. یاداشت بہت اچھی ہے، بہت اچھی یاداشت جس کی وجہ سے کام کرتے ہیں. بس انہیں اپنی بیگم سے کیے گئے وعدوں کے علاوہ سب کچھ یاد رہتا ہے. اور آج ان کی محترمہ اہلیہ صاحب بھی موجود ہے حال میں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج آپ کا ہم نے آدھے گھنٹے کا خطاب رکھوانا ہے، تو انہوں نے کہا میں ہونے تو چلی جیسا واپس. تو پھر ہم نے معافی مانگی کہ نہیں آپ بیٹھیں، آپ دیکھیں کہ ملک صاحب کو دنیا بھر میں کیا مقام ملا، کس طرح سے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، کس طرح سے ان سے محبت کرتے ہیں. میں پہلے مقرر کو بلوا رہا ہوں، وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، وہ لندن میں ہے. ملک صاحب کی بیٹی محترمہ عطیہ تھانوی کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. میری خواہش تھی کہ میں شامل ہوتی لیکن کووڈ کی وجہ سے نہیں آ سکی. میں اپنے والد صاحب کے بارے میں 2 مختصر چیزوں کا ذکر کروں گی اور یہ وہ 2 چیزیں ہیں جن کا میڈیا میں اس قدر ذکر نہیں ہوا اور انہوں نے خود بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا. لیکن یہ وہ خاص چیزیں جن کا ہماری زندگی پر، یا مجھے ایسا کہنا چاہیے کہ میری زندگی پر زیادہ اثر ہوا ہے اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو انسان اپنے بچوں سے کہتا نہیں ہے لیکن کر کے دکھاتا ہے. سو یہ ان کے عمل کا جو پہلی بات ہے وہ اس بات کے شعر کی تشریح ہے کہ تم یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے اوقام، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہ اپنے بچوں کو قرآن تفسیر پڑھانے میں اور ان کتابوں کی پبلیکیشن میں لگایا جس کا ایز اے ہول، ایز اے وائڈر ورلڈ کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی مشکلات کا سامنا بہت ذمہ داری سے کیا اور اس کا میں نے اپنی لائف میں بہت فائدہ اٹھایا ہے اور میں نے اس کو ایز اے مشورہ یوز کیا ہے. اور دوسری خاص طور سے چیز جو میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ ہی از اے ویری گیونگ پرسن. آپ اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی معاشی مدد کرتے ہیں یا سماجی مدد کرتے ہیں جس وقت آپ کر سکتے ہیں اور ہم ایز اے سوسائٹی بہت گیونگ لوگ ہیں. لیکن میرے والد صاحب نے ہمیشہ ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ in any way in form if he could do something for someone else he would do it. It did not matter کہ وہ ان کے اپنے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے اور وہ کسی اور سے بھی اگر ان کو مدد مانگنی پڑی انہوں نے یہ کیا. اور جس حد تک بلکہ اپنے اختیار سے باہر کی حد تک انہوں نے لوگوں کی مدد کی، چاہے وہ ایک اچھا مشورہ دینا ہو، کسی کی تعلیم کا مشورہ دینا ہو، کسی کے لیے ان کے فائنانشیل میٹرز کا مشورہ دینا ہو یا ان کی نوکری کی مدد کرنی ہو. انہوں نے ہمیشہ ان کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب انہوں نے کسی اور کی مدد نہیں کی ہو. اور اقبال کی شاعری میں بھی ہمیں اس کا درس ملتا ہے اور قرآن میں بھی ہمیں اس کا درس ملتا ہے. اور میں اسی چیز پر اپنا ختم کروں گی اقبال کے شعر سے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کارکشا و کارساز. تو جتنا بھی آپ سے ہو سکے دوسرے لوگوں کی مدد کیجیے. اور میرے والد صاحب کی ہم پر یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی لائف ایکسپیرینسز دیے اور لائف لیسنس دیے. I'm very lucky to have him. کچھ سلسلہ اسی طرح سے بنائیں گے. کچھ مہمان ہم ویڈیو پر لے لیں گے اور کچھ مہمانوں کو ہم یہاں اسٹیج پر براہ راست بات کرنے کا موقع دیں گے.
I would like to request Mr. Zafar Buzdar, Chief Technical Officer Multan तशरीफ लाएं सर। प्लीज आपसे एक बार तशरीफ लाएंगे जनाब जफर बुज़दार साहब प्लीज। मलिक साहब के बतौर मुक़र्रर जो है उस पर बहुत से दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ आते हैं कि डाइस तोड़कर बात नहीं करते, दाऊद पेज पर नहीं जाते। तो आजकल के जो उलमाए कराम का एक खासा है, जो स्टाइल है, मलिक साहब उससे बिल्कुल मुनफरिद है। मुझे एक वाक़या याद आया कि हम आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब की मोहब्बत और विसाकत से ग्लासगो में हम एक तकरीब कर रहे थे। तो जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो बड़े इस मामले में मलिक साहब से प्यार करते हैं। फिर आपने बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए, सब्जेक्ट वाइज बना के कुरान मजीद को। कोई हमसे इस पर बात करता है गैर मुस्लिम, तो हम आपकी इस किताब के रेफरेंस से पढ़कर हम जवाब दे देते हैं। तो वहाँ एक शख्स आया और मलिक साहब को स्टेज पर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक किसी और फिरके से है, आपका ताल्लुक किसी और फिरके से है, आपका स्कूल ऑफ थॉट और है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट और है, मैं कैसे आपकी इस किताब को नजर दे सकता हूँ। मलिक साहब मुस्कुराए, मलिक साहब मुस्कुराए और कहने लगे देखें जो मैंने काम किया है इसमें मैंने जो तर्जुमा दिया है वो मुख्तलिफ मकासद फिक्र से है, लेकिन आप इस पर परेशान मत हो। आपने जिस मौजू पर अपना सवाल है आपको, वो शादी के अहकामात के बारे में जानना चाहता था कि जो सूरत अन-निसा में आ गए। तो मैं कहा आपको रहनुमाई मिल गई, आपको कुरान की वो आयत मिल गई जिस पर कुरान के किसी लफ्ज़ पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप उस आयत को पढ़ें और तर्जुमा बेशक अपने मसला का अपनी मर्जी का ढूंढ लें। तो इतनी खूबसूरत अंदाज से इन्होंने मुतमईन किया कि सब लोगों ने मलिक साहब को बहुत अप्रिशिएट किया कि बड़ी आसान लफ्ज़ों में इन्होंने उसका मसला हल कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब हम अगला मेहमान जो है उसको हम बुलाते हैं फ्रॉम कनाडा, खिज़र साहब से बात करते हैं। खिज़र मलिक इनके साथ जाते हैं, इंजीनियर हैं, कनाडा में होते हैं। वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं, कि काम के बारे में क्या राय रखते हैं, देखते हैं। जनाब खिज़र मलिक साहब, अमेरिका से। मेरा नाम खिज़र मलिक है, मैं न्यू जर्सी अमेरिका में रहता हूँ। मैं अपने मोहतरम वालिद साहब के बारे में चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। आप सब लोग इनको मजहबी स्कॉलर की हैसियत से जानते हैं। इनका काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मेरे लिए ये बहुत ही शफीक वालिद हैं और इंतहाई दूरअंदेश शख्सियत है। इन्होंने हम सब बच्चों को हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाने की नसीहत की और हमेशा हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने के तलकीन की, जिस पर हम आज तक अमल कर रहे हैं। इन्होंने हमें ये भी सिखाया कि लोगों के साथ सिला रहमी और एहसान के साथ पेश आना है, और हमें ये भी बताया कि मेहनत, कोशिश और नेक नीयती के साथ कोई भी गोल अचीव किया जा सकता है। उम्मीद है आप इनके इल्म से मज़ीद मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ये थे खिज़र मलिक। और मैं बुला रहा हूँ अगले मुकर्रर को, तशरीफ लाएंगे मौलाना फारूक खान सैदी साहब, जमात अहले सुन्नत के सरबराह है और बहुत मोहब्बत से कुरान मजीद के हवाले से इनका पूरा रिसर्च है। आप तशरीफ लाएंगे, भरपूर तालीम में जनाब फारूक खान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमका मा लम तकुन ताअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम लायक सर तकरीम व हज़ार ताज़ीम जनाब इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब और स्टेज पर आपके जमील व यसार जो शख्सियात मौजूद हैं वो सब, और इस हाल में बैठे हुए अरबाब दीन व दानिश और असहाब इल्म व फ़ज़ल, मैं अपने अज़ीज़ुल क़द्र नासिर महमूद शेख साहब का सिपास गुज़ार हूँ कि उन्होंने इस खालिसतन इल्मी और तहकीकी तकरीब में मुझे इजाज़त फरमाया
اور چند کلمات کے لیے اظہار خیال کا موقع دیا. آپ سے مخاطبت میرے لیے اعزاز ہے، اور خصوصاً وہ شخصیت جس نے اپنی زندگی قرآن اور صاحب قرآن کے لیے وقف کر دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب نے صدیوں کا کام برسوں میں کیا ہے، اور وہ کام جو بڑے بڑے بین الاقوامی اداروں کا، جنہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو، جنہیں ملکی اور غیر ملکی تعاون حاصل ہو، جو ان کے کرنے کا کام تھا، وہ ایک فرد واحد نے تنے تنہا انجام دیا. اس پر ملک صاحب ہم سب کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں ابھی مکاتب فکر کی بات ہو رہی تھی، تمام مسلمانوں کی طرف سے، قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں کی طرف سے اور قرآن کریم کے مطالب و مفاہیم سے روشناس ہونے والوں کے لیے ملک صاحب نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے، جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا. قرآن مجید خالق کائنات جل وعلا کا ازلی، ابدی، لافانی، زندہ، پائندہ، درخشندہ اور تابندہ کلام مجید ہے. قرآن مجید کا ایک تعارف یہ بھی ہے، نزلہ علی قلبک، اے حبیب لبیب علیہ السلام، ہم نے اسے آپ کے قلب اقدس پہ نازل کیا ہے. قرآن اور صاحب قرآن کا ایسا تعلق ہے کہ ایک کو دوسرے کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. اللہ قادر ہے، وہ چاہتا تو قرآن کریم ہمیں یاد ہو جاتا از خود بلا واسطہ. اللہ چاہتا تو ہم رات کو سو کر صبح اٹھتے تو ہمیں قرآن کریم کے مطالب سمجھ میں آ جاتے، لیکن اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا. اس نے قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا، اور پہلے محبوب کو بھیجا، پھر قرآن کو نازل کیا کہ یہ قرآن مجسم ہے، قرآن ناطق ہے، اسے دیکھتے رہو اور قرآن کو سمجھتے رہو. قرآن کریم احسن الخالقین کا کلام ہے، جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے. توریت، زبور، انجیل، دیگر صحف سماوی اور کتب الہامی، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ نے نازل فرمائی، وہ اس کے رسولوں اور نبیوں پر نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید ان سب میں افضل ہے. آپ کہیں گے اس لیے افضل ہے کہ اس میں کوئی تحریف، ترمیم، تبدیلی نہیں ہو سکی. یہ بھی درست ہے کہ خود خالق کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن نازل بھی ہم ہی نے فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس میں تو کلام نہیں ہے. اس وقت کوئی کتاب، آسمانی کتاب، اپنی اصلی صورت و حیت میں اور اصلی حالت میں کرۂ ارض پر کہیں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ زبانیں بھی آج کل متروک ہو گئی. ناصر صاحب، جن زبانوں میں، سریانی، عبرانی زبانوں میں وہ کتابیں اتری تھی، وہ زبانیں بھی موجود نہیں ہیں. لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ رسول بھی موجود ہے، معجزہ بھی موجود ہے، صاحب معجزہ بھی موجود ہے. اور قرآن کریم وسعت معنی، شوکت الفاظ، ایجاز بیان، خطیبانہ شان و شوکت کا عدیم المثال مرقع ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ عرب جن کی مادری زبان عربی تھی، وہ اتنے چالاک تھے، اتنے ذہین تھے کہ وہ اڑتی چڑیا کے پر گرتے تھے. وہ مجرم کو پاتال سے کھینچ کے لاتے تھے. وہ لوگ اتنے ذہین تھے کہ مولانا کوثر نیازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ ریت پر جانوروں کے نشان پا دیکھ کر بتاتے تھے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے. کسی جانپوری صاحب، کسی جانور کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فلاں ہے، یہ تو بڑی آسان چیز ہے، لیکن نر ہے یا مادہ اس کے قدموں کے نشانات کو، اور یہ بھی اگر مادہ ہے تو حاملہ ہے کہ غیر حاملہ.
جب ان کی زبان میں قرآن اترا اور ان سے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد کامل پر نازل فرمائی تو اس جیسی ایک صورت تو لاؤ، تمام دنیا کے کافر اور مشرک مل جاؤ، اپنے آبان و انصار کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو اور ہماری اس کتاب مجید کے ایک آیت کا جواب لا سکو۔ اگر تم سچے ہو ایمان سے بتائیے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، کوئی اس چیلنج کو قبول کر سکا؟ کوئی ایک آیت لا سکا قرآن جیسی؟ حالانکہ دیکھیں میں بات کو سمیٹتا ہوں اور میں آپ سے معذرت کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا، مجھے تقریب پر حاضر ہونا ہے۔ دیکھیں کہ جب قرآن مجید کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا یہ تو انسانی کلام، وہ چونکہ اہل زبان تھے، ہر آدمی اپنی زبان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اس کی نزاکت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا لب و لہجہ، اس کا اتار چڑھاؤ، اس کا لہن، اس کا لہجہ سب جانتا۔ عربوں کی زبان میں قرآن اترا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو انسانی کلام ہے، یہ محمد عربی معاذ اللہ اپنا کلام الہی کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ عرب میں دستور تھا کہ بیت اللہ شریف پر کوئی اچھا کلام اگر کوئی آدمی کہتا، کوئی عرب، کوئی شاعر جو زبان و بیان کے استاد تھے، اور ملک صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ عہد جاہلیت کا عربی ادب آج تک ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ دور جاہلیت کا عربی ادب، قبل اسلام کا ادب جو تھا عربی، وہ ہمارے مدارس بیریہ میں اور فاضل عربی کے کورس میں موجود ہے۔ ان کی زبان میں قرآن اترا تو وہ جو اچھا کلام کہتا تو بیت اللہ کی چار دیواری پر لکھ کر آویزہ کر دیتے، مطلب ہوتا کوئی اس سے بہتر لکھنے والا ہے تو لائے۔ اگر کوئی اس سے اچھا کہنے والا ہوتا اور وہ جوری فیصلہ کرتی تو پھر پہلا کلام اتار لیتے اور وہ کلام اسی طرح یہ مقابلہ رہتا تھا۔ جب سورۃ الکوثر اتری تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ سورۃ الکوثر قرآن کی الفاظ و معانی کے اعتبار سے سب سے مختصر سورت، مختصر ترین سورت سورۃ الکوثر، یہ لکھ کے لگا دو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لگا دو۔ اب ذرا یہ چیلنج تھا، عملی چیلنج اہل عرب کے لیے، زبان و بیان کے اساتذہ جو فصیح و بلیغ، جو لسان، جو اس قدر زبان و بیان پہ گرفت رکھتے تھے کہ ان کے ایک مصرے سے جنگیں چھڑ جاتی اور دوسرے مصرے سے جنگ رک جاتی، ان اب وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کیا کریں، اس کا جواب لکھنا ہے، یہ تو چیلنج ہے، یہ تو بیت اللہ کی چار دیواری پہ لکھا ہوا ہے، آویزہ ہے اور دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ تو میٹنگیں ہوتی رہی، مشاورت ہوتی رہی، اہل سخن جمع ہوتی رہے۔ ایک ان کا بڑا تھا، بڑا استاد، وہ آیا، اس نے کہا لاؤ قلم دوات، میں لکھتا ہوں۔ جہاں سورۃ الکوثر لکھی ہوئی تھی نا اس کے نیچے اس نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، اے عقل کے اندھو اس کا جواب لکھنا چاہتے ہو؟ یہ تو انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اس کا کلام ہے جو خود بھی بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ ملک صاحب آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور عمر عزیز کے 17 برس اس پر صرف کیے۔ آپ نے بڑی عرق ریزی سے، کاوش سے، جہد سے، محنت سے اور اپنی عمر بھر کا مطالعہ اس میں آپ نے نچوڑ دیا۔ یہ افسردہ و اسارہ ہے، آپ نے صرف قرآن ہی کو اپنا موضوع نہیں بنایا، صاحب قرآن کی سیرت و شخصیت پر بھی آپ نے کام کیا، انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہم السلام پر بھی آپ نے کام کیا۔ یہ سب کام تاریخ میں آپ کو باقی زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو آپ کو اجر ملے گا اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ آپ نے قرآن اور صاحب قرآن پر جو تحقیق کی، یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے
کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہے اس کے لیے یہ ریفرنس بک کا درجہ رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ساری کتابیں ہر انسان کی ضرورت اور ہر لائبریری کی زینت بننی چاہیے. میں علامہ اقبال کے شعر پہ گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست و حب رحمت للعالمین. ہم مقررین کی طرف چلتے ہیں اور اب ہماری جو مقررہ ہیں وہ ملک صاحب کی بیٹی ہی ہیں. آسیہ بی بی ملک صاحب کی بیٹی, وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں. شیز ان کینیڈا. ہم نے ان کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا, پلیز ضرور سنیے گا. میرا نام آسیہ ہے اور میں میپل رج کینیڈا میں رہتی ہوں. میرے والد صاحب کی بہت سی ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جو میں بہت ایڈمائر کرتی ہوں, مگر ایک کوالٹی جو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے ان کی selflessness, which I try to incorporate in my daily life in Canada. Also, when it comes to compiling a book or researching on Quran, he's such a tireless person. He never says he's tired. He never says he's working very hard. I think اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ he is chosen by Allah to serve mankind and generations to come. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم. کہتے ہیں کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنا چاہیے, تو پلیز آپ اس کو تعریف مت سمجھیے گا. یہ اعتراف ہے. جو آپ کی اولاد, آپ کے دوست, آپ کے احباب آپ کے سامنے آج اعتراف کر رہے ہیں آپ کی خدمات کا. اس زندگی میں آپ ماشاءاللہ 75 کراس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دراز کرے اور آپ اسی طرح سے یہ جو اسلام کی قرآن کی خدمت کا سفر ہے یہ جاری رہے. تو ہم سب اپنے دل سے جن لوگوں نے خطاب نہیں کرنا وہ زوردار تالیوں میں بتائیں گے کہ ہم ملک صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو میں نے کہا کوئی پرجوش مقرر بلایا جائے جو آپ کے حال میں کھلی نہ ہو. ایسا کام صرف ایک ہی بندہ کر سکتا ہے, وہ بھی ملک صاحب کے بہت قریبی رشتے دار ہیں. پھر میں روکوں گا کہ ہم سایہ معاف ہو جائے. پروفیسر نسیم شاہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر ہو رہا تھا کہ ملک صاحب کی یہ جتنی کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان میں دامے درمے شامل رہا. مثلا جب یہ کلام اقبال میں عکس قرآن آئی تو یہ بہت زیادہ اس بارے میں حساس تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اشعار کی سلیکشن میں اور سورت کی سلیکشن میں, آیت کی سلیکشن میں, کیونکہ ان کو انہوں نے ملانا. اور یہ واقعی جیسے سعیدی صاحب کہہ گئے ہیں, یہ اتنا بڑا کام ہے جو اس چھوٹی سی کتاب میں ہوا ہے کہ اس سے پہلے یہ کام ہوا ہی نہیں. ہم یہ سنتے رہتے تھے کہ کلام اقبال میں قرآن کی آیات کا کوئی حوالہ ملتا ہے یا انہوں نے وہاں سے اپنے افکار کو حاصل کیا ہے, مگر ایک مجسم صورت میں جو ہمارے سامنے ہے اور اس کی 3 پرتیں ملک صاحب نے بنائی ہیں. شعر ہے, آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے اردو اور انگریزی. تو جو بھی کلام اقبال کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس میں عکس قرآن کو دیکھنا چاہتا ہے, تو جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے منشور قرآن بہت ایک آسان کتاب آ گئی ہے, اسی طرح کلام اقبال کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بھی آپ کے پاس ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک انجینئرنگ کا بندہ جس کی ساری عمر عمارتیں دیکھتے بناتے گزر گئی, اور جنہوں نے کہا ایک دفعہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے جیل روڈ سے, اے جڑا رفیدہ حال ہے نا, اے رفیدہ حال میں بنوایا, وہ نشتر جس کا یہ سارا کام اینٹ اور پتھر کو آپس میں ملا کے ایک سٹرکچر بنانا تھا, وہ اتنے بڑے افکار کے سٹرکچر کی طرف کیسے چلا گیا. یہ کام کسی معجزے کے بغیر ممکن نہیں.
اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پکڑنے کے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ جب منشور قرآن کو اٹھاتے ہیں، اس کا ایک سوال جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس میں اتنی جزیات ہیں کہ ایک شخص نے ایک صفحے کا بھی کیسے اس طرح خیال کیا ہوگا، چلے جائے کہ یہ ہزاروں صفحے کی ایک کتاب بنا دی ہے۔ تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا کام تھا وہ۔ اچھا، پھر یہ جو انہوں نے اٹلس قرآن والا سلسلہ شروع کیا، یہ بھی پہلے نہیں ہوا۔ تو ملک صاحب نہ جانے کون سا ذہن لے کر اس دنیا میں آئے ہیں کہ جو ایسی پرتوں کی طرف جاتا ہے جن پر پہلے کہیں کام ہی نہیں ہو۔ اداروں کا کام، بڑے بڑے ہمارے ادارے کام ہیں، قرآن اکیڈمی ہے ہمارے، یعنی اقبال ہے، مجلس اقبال ہے، مگر جب یہ کتاب یہ بنا رہے تھے اور میں نے 2-3 انہوں نے کہا کہ کسی اسکالر سے لکھوائیں جو اقبال کا بہت بڑا ہو، ہم نے 2-3 سے، انہوں نے اس کا عنوان سنتے ہی وہ حیران رہ گئے۔ اچھا یہ کام ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ کام ہو چکا ہے، اب اس کو ہم نے صرف چھاپنا ہے۔ تو یہ ملک صاحب کی ایک شخصیت میں بہت سارے گوشے موجود ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اس میں ایک ان کی اور بھی خوبی ہے، محبتیں بھی عجب، اس کی نفرتیں بھی کمال۔ میری ہی طرح کا مجھ میں سما گیا ایک شخص، جب بھی غصے میں آئیں گے تو پھر بھی دیکھیں گے، لیکن کسی بات پر غصہ کریں، اور جب محبت میں آئیں گے تو پھر چاہے وہ بندہ کہیں چھپا بیٹھا ہے اس تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک جیتے جاگتے انسان ہیں، نہ یہ فرشتے ہیں اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں بشری کمزوریاں نہیں ہوں گی۔ ہم یہ فرشتے بنا دیتے ہیں انسانوں کو، اقبال کو بھی بنا دیا، نہیں، ہم نے اچھا انسان دیکھنا ہے جو خیر و شر کا مجموعہ بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن جو اپنے شر کو دبا دیتا ہے اور خیر کو عام کر دیتا ہے۔ تو ملک صاحب میں یہ خوبی موجود ہے، اور انہیں دنیا دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ان کے بچے آپ دیکھیں دنیا کے مختلف کونوں میں موجود ہیں، یہ خود بہت سفر کرتے ہیں، انہوں نے دنیا کا مشاہدہ کیا ہے، وہاں سے بیٹھ کر جب یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں دکھاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو وہاں بھی ان کی تخلیقی آنکھ جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ تو ناصر محمود شیخ صاحب نے کچھ عرصے پہلے، میں اور شریف ظفر اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایک سوال رکھا کہ کیا بات ہے کہ ملک عبدالحکیم ملک صاحب کے لیے جو اس شہر کی ایک پہچان ہے، مظفر گڑھ کا تو آپ حوالہ دے رہے ہیں، لیکن ملتان کی بھی یہ پہچان ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، کون سی پذیرائی کی ہے ہم نے، اتنا بڑا کام۔ اور دوسرا دکھ ہمارا یہ ہے، یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے طور پر بھی بڑی کوشش کی ہے کہ انجینئر عبدالحکیم ملک کو آج میں اس ایوان میں یہ قرارداد منظور کروا رہا ہوں کہ تمغہ برائے حسن کارکردگی ملنا چاہیے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں پر لوگوں کو ملے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا کام ہے، اداروں کا کام ہے۔ اسی سال لے ہیں ہم نے 14 اگست کو اس کا اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے، یہ آواز اپنی پچار ہے، کیونکہ ہم کوئی خیرات نہیں مانگ رہے، کوئی کام لے کر آئے ایسا جو یہ کام ہے، دنیا بھر میں اس کام کی دھوم ہے، یہ جو قرآن، جو منشور قرآن ہے اس کتاب کی، تالیاں بجائیں۔ From Muzaffargarh, I would like to request Mr. Nadeem Rahman Malik کو تشریف لائیں گے، انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ جناب ندیم رحمان ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صدر اور مہمانان خصوصی اور دیگر مہمانان گرامی اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ملک صاحب پر ہمیشہ اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا، اور انہوں نے اپنے کرم سے نہ صرف اپنے ملک کا نام، اپنا نام، بلکہ اپنے والدین کا نام بھی روشن رکھا، اور منشور قرآن لکھ کر
جو ایک چہار بہانگ عالم میں بہت مشہور ہوئی، اس کی وجہ سے وہ خوش قسمت والدین ہیں جنہوں نے انجینئر عبدالحکیم ملک کو جنم دیا اور ان کی اتنی بہترین پرورش کی کہ وہ منشور قرآن نامی ایک شوہر آفاق کتاب لکھ پائے، جس کے لیے بھرپور تعلیموں کے متفق اور بہترین اعزاز اور تحسین اور ستائش کے قابل ہیں۔ آپ سب نے بھی پیش کیا، ہم مظفر نگر بھی پیش کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں بڑے بڑے اسکالر نے، بڑے بڑے جو اسلامک ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں اور تعلیمی درسگاہیں ہیں، وہاں کے جو بڑے نابغہ روزگار شخصیات، انہوں نے ملک صاحب کو خوبصورت انداز سے خراج تحسین پیش کیا۔ فوٹوگراف سجاد جہانیہ صاحب ڈائریکٹر انفارمیشن سے گزارش کرتا وہ تشریف لائیں اور ملک صاحب کی کتاب اور ملک صاحب کی شخصیت کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں۔ جناب سجاد جہانیہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین حضرات اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات بشمول محترم ملک صاحب، سب کو السلام علیکم۔ میں وہاں بیٹھا کتابات سن رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ملک صاحب نے ایک طویل کیریئر گزارا ہے بطور انجینئر کے، ہیں انجینئر اور ایکٹیو انجینئر کے طور پہ انہوں نے بہت سارے محکموں سرو کیا، بیرون ملک بھی سرو کیا، سعودی عرب میں بھی، اور اب 2007-8 سے 13-14 برس سے جو ہے کینیڈا میں مقیم ہیں اور وہیں کی شہریت بھی شاید حاصل کر چکے ہیں۔ اور میں سوچ یہ رہا تھا کہ اب یہ تحریر، تصنیف اور تالیف کا جو کام کر رہے ہیں، منشور قرآن تو خیر اس سے پہلے کا ذکر ہے 90 کی دہائی میں، لیکن یہ باقی جو 4-5 کتابیں ماشاءاللہ سامنے پڑھی ہیں، یہ کینیڈا میں بیٹھ کے انہوں نے تحقیق کی ہوگی یقیناً، اور تصنیف و تالیف کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے اس ملک کے 2 لوگ ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جن کو کینیڈا راس آیا ہے، وہ کلام جو خیر ہی خیر ہے اور برکت ہی برکت، اس خیر کی پہچان سہل کر کے خلق خدا تک پہنچانے کا کام بھی اسی قدر پاکیزہ اور باعث برکت ہے۔ اس ملک کو پاکیزہ سعادت کے لیے منتخب ہونے پر میں جناب عبدالحکیم ملک کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ملک صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا قبول ملک صاحب کے ساتھ والے ناصر ملک، انجینئر ملک صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے ان کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر ملک، جو کہ وینکوور کینیڈا برٹش کولمبیا میں رہتا ہوں۔ آپ کو صرف 2-3 منٹ میں اپنے والد صاحب کے متعلق خاص باتیں جو کہ میں نے اپنی زندگی میں نوٹ کی بتانا چاہوں گا۔ انہوں نے میرے ساتھ، میں جو کچھ بھی ہوں، آج کل میں انجینئرنگ مینیجر ہوں یہاں برٹش کولمبیا منسٹری آف ٹرانسپورٹیشن میں پچھلے 15 سال سے۔ میرا نہیں کہا کہ میں ان کی ہمت اور کوشش کے بغیر کچھ بھی بن سکتا تھا۔ اتنے مختصر سے وقت میں کیا بتاؤں کہ کبھی فیلئر ہوا تو انہوں نے اور ہمت دی کہ یہ کوشش کریں اور کریں، کوئی بات نہیں، دوبارہ کریں کوشش۔ بڑے سے بڑے انسٹیٹیوشنز میں پڑھنے گئے، گورنمنٹ کالج UT یا امریکہ، تو نہیں یہ کر سکتے ہیں آپ ہائی تھنکر اور پازیٹیو تھنکر، اور اسی کے لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے انسان کے پاس میں اشرف المخلوقات۔ تو اسی تھنکنگ میں نے دیکھا کہ ہم اس لیول پہ الحمدللہ پہنچ گئے۔ لیکن کچھ لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر دنیا خوش ہوتی ہے۔ یہ شخصیات ملک حکیم جیسی ہوتی ہیں، انہوں نے ایسا کام کیا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس کار خیر میں اس کو پڑھ کر، اس سے فیض پا کر اپنی محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ملک صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج کی اس تقریب کے لیے اتحاد لائنز کلب اور کیئر اینڈ کیور کو موقع دیا کہ ہم ان کے اعزاز میں یہ تقریب سجا سکیں۔ آج کے میرے منتظمین میں میرا بیٹا تھا ایوب ناصر، اس نے آنا تھا۔ میرا ایک کزن عادل عباس، وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر پڑا ہے، رات کو اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ بہت سے دوست آئے ہیں، میں گزارش کروں گا ضرور ہمارے اس کزن کے لیے دعا کیجیے گا سب کے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت سے نوازے۔ آپ کو شکر ہو گیا۔ ماجد کریم صاحب اسٹیج پر ہی موجود ہیں، ایڈیشن سیشن جج ہیں جی خان میں،
میں باقی کی گزارے انہوں نے ملک صاحب کے اللہ سے زندگی کا اہتمام کیا ہے. انجینئر ملک صاحب نے زندگی کا ایک بڑا اہتمام کے لیے وقت کیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ مسلمان اور دیکھے کے لیے یہ کتاب میتھمیٹکس کو استعمال کرتا ہے اور ریاضی کے اصولوں کے مطابق اپنے ملک کو انجام ہوتا ہے. وہ جو ریاضی ہے وہ انسان کو ترتیب سکھاتی ہے اور ملک صاحب نے صلاحیت تعلیم میں ہندی بال فہمی بال شناسی کا بھی موضوع علامہ اقبال اور کلام قربانی اور میں علامہ اقبال انہوں نے مجھے بتایا کہ اقبال کے کلام میں رانی لیکن جو اس طریقے سے علامہ اقبال کے کلام ترتیب کر رہے ہیں وہ قابل ہے. میں نے پاکستان میں اور ہم کم لوگوں کے لیے خوشی محسوس کر رہی ہوں. میں نے بچپن سے ہی یہ خوشی کو بہت محنتی اور عظیم انسان دیکھا. انہوں نے ہمیں بھی ہمیشہ محنت کا درس دیا. مشکلات کی زندگی کا حصہ ہے لیکن کبھی بھی انہیں ہمت نہیں آئی. ہمیشہ وہ آپٹمسٹک رہے. ہمیں بھی ہمیشہ انہوں نے ہمت کا محنت کا درس دیا. جب بھی کوئی مشکل ہوئی تو انہیں ہمیشہ ان بات میں حکایت نہیں ملی. اس سے سوال کی نظارے کرنے پازیٹیو تھنکنگ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اباؤٹ لائف کی سب سے اچھی بات جو ہم نے ان سے سیکھی. آج اس تقریب میں جو ان کی فضیلت کے لیے منعقد ہوئی ہے اس کا حصہ بن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. یقیناً اقبال نے ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا ہے کوئی قابل کو ہم شانے کئی دیتے ہیں والوں کو دنیا میں نہیں دیتے. شکریہ. میں گزارش کروں گا میرے استاد محترم یہاں تشریف لائیں گے جناب میاں محمد ایوب قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا صاحب تقریب صاحب شام صاحب کتاب انجینئر عبدالرحیم ملک صاحب، مہمانان گرامی، میرے بھائی ناصر محمود شیخ، ہال میں بیٹھے ہوئے قابل سر احترام سامعین کرام، آج کی تقریب کے حوالے سے جو انجینئر صاحب کی کتابیں تھیں، جو ان کی تصانیف، ان کی کرام قدر خدمات اسلام کے لیے ایک نظر دیکھی. ادھر آیا تو ماحول ایسا تھا کہ ناصر محمود شیخ صاحب نے کچھ باتیں کی، کچھ اور مقررین نے بھی، تو اس طرف سے چلتے ہوئے پھر میں ان کتابوں تک آؤں گا. گزارش یہ ہے کہ آج یہ انکشاف ہوا، ویسے تو میرے علم میں تھا لیکن ناصر محمود شیخ نے یہ بتایا جو اچھا لگا، خوشی ہوئی کہ مظفر گڑھ یہ میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرے ہی شہر کے لوگ ہیں، میرے گھر سے گھر ہے، ملا ہوا 100 گز کا فاصلہ ہے ان کے اور ہمارے گھر میں. تو عبدالحکیم صاحب تو بالکل نہ صرف مظفر گڑھ کے بلکہ ہم ہمسایوں کی لسٹ میں آتے ہیں. تو واپس یہ پتہ چلا کہ
मुजफ्फर गढ़ से मुल्तान, कनाडा, अमेरिका, ओस्लो, नॉर्वे, पूरी दुनिया घूमकर फिर मुल्तान और अब वापस मुजफ्फरगढ़। तो इस खबर की रोशनी में मैं साहिब किताब साहिब शाम इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब से ये जिसारत कर रहा हूँ कि मलिक साहब ये घर से घर वापस आना कैसा लगा? नहीं, चूँकि आज की महफिल है तो फिर मैं इसको एक और रंग में सवाल करता हूँ कि मलिक साहब बेनाम दियारों का सफ़र कैसा लगा है? अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा? अब दूसरा पहलू, ये जो इस तरह की तसानीफ इतना काम है ना, ये अल्लाह ताला की रजा के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप कहेंगे दलील, जी बिल्कुल। कुफार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ हिज्र लिखी, हुक्म आया कि हसान बिन साबित को बुलाओ, वो इसका जवाब देंगे। उन्हें बुलाया गया, उन्हें उसकी या रसूलल्लाह, हुक्म खुदा, जवाब आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात के बारे में मेरी क्या मजाक। वो जो फारसी में शायर ने कहा था, मैं उधर से मफहूम दे रहा हूँ उनके जवाब का कि हजार बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब हनूज नाम न गुफ्तम कमाल बेअदबी, या लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। तो या रसूलल्लाह कैसे? फिर कुरान की आयत से रहनुमाई मिली, वमा तशाऊना इल्ला यशाअ, कि आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई इंसान भी कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं खुदा ना चाहूँ। तो ये इंजीनियर अब्दुल हकीम साहब, ये आप पर अल्लाह का इनाम है, इकराम है कि उसने आपको ये ताकत दी और आप इस काम में आपने काम शुरू किया, और आज जो आपको इज्जतें और पूरी दुनिया में पहचान और ये जो आपको इस इज्जत और इकराम से नवाजा जा रहा है, ये सब आप पर खुदा ताला का इनाम है। अब तीसरा पहलू, ये अभी मुझे ये शरारतें करते हैं नासिर अहमद शेख साहब, लेकिन मैं उसका संजीदा जवाब देता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ में जो है ना फलां शख्सियत नहीं, ऐसा नहीं है। हम सारे फानी इंसान हैं। वो जितने भी ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, वज़रा, सफ़ीर, सब खाक का सरमाया खाक में मिल गया, बमाइश नाचीज इंसान के। लेकिन एक बात नासिर अहमद शेख पूरे वसूख से मैं बता रहा हूँ कि हम कुल्लु मन लहे फ़ान वही आपका वजह और रब का जुल जलाले वाले कराम सब ने फानी वो फना हो जाना है, लेकिन 50 साल बाद 100 साल बाद सब मट्टी में मट्टी। लेकिन जब ये मंशूर कुरान और ये किताबें उठाई जाएंगी, फिर इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक, बाकी सब। और आखिरी बात, ये जो खुदा ताला का इनाम होता है ना, इसके लिए अपने बंदों को पहले चुन लेता है, फिर उसके मुताबिक हालात पैदा करता है। एक चीज, हम इतनी मुजफ्फरगढ़ की बातें कर रहे हैं, ये महरूमों का इलाका है, मजलूमों का इलाका है। इस माहौल में, इस बैकग्राउंड में इस तरह के लोगों का सामने आ जाना भी खुदा के इनाम में से एक है। अब चूंकि सराकी इलाके खड़े से पे मुनासिब को नहीं सारा उर्दू मुजफ्फरगढ़ के हवाले नाल हाकम साहब की गाल की थी नासिर शेख साहब ने। शेख साहब पार चना दे लांदे पासे, पार चना दे लांदे पासे शहर मुजफ्फरगढ़ दे नाते कस्बाए महरूमा दा एक बस्ती है मजलूमा दी, जिंदे बाल तो सिख दिन पढ़न किते, कुछ करन किते, कुछ बढ़न किते, पर बंद ते खर्चा पढ़न न देता, अगली पौड़ी चढ़न न देता।
یہ باقی حصے جو ہیں سے وہ تقریب کا ماحول دیا ہے، ادبی ہے، علمی ہے، روحانی ہے، دینی ہے، سوال کے موقع ہے، لیکن ایک گل طے ہے کہ یہ ماحول انجینئر عبدالحکیم صاحب جو ہے بندے کا ایویں اگوں سامنے آنا، یہ دنیا بھی رخصت تھی بن دے بعد بھی 100 سال بھی 200 سال بھی یہ تسا خدا دے پسندیدہ بندے ہوئے سارے تے اللہ راضی ہے۔ روز قیامت میں ایمان یقین تے وجدان والا بندہ تمام تر بشری کوتاہیوں کے باوجود روز قیامت یوم حساب تلدا پہ میں تاری گال کر رہا ہوں، میں تو آپ پورا گال لیکن تاری ہی کتابیں دے والے گا، یہ کتابوں کی اہمیت دے والے گا۔ یوم میزان حساب تلدا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دی تعریف، فرمایا امید تے نا امید کے درمیان، نہ مکمل یقین تے مکمل مایوسی بھی نہ۔ حساب تلدا پہ تے ایک ذرا جی کمی، انجینئر صاحب یا اللہ تاری پاک کتاب قرآن تے بڑا کام کیتا، فرشتہ حکم تھی سی رکھو منشور قرآن سجے پاسے تقریباً برابر برابر۔ مولا تاری محبوب کی تعریف ایک شاعر نے ایک شعر آتا ہے، میں ان کو کہیں ایک کتاب شامل کیتا، حکم مل سی دسو کیڑا شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ انجینئر صاحب تارا کمال میں اپنی وہ کتاب مولا تاری آیت برابر گھنایا ان کی وضاحت فصاحت قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حکم مل سی کہ وہ کام کیتا ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے فرشتے کر گئے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، رحمت دے دروازے کھول دیو، جے وہ شعر لکھا ہے وہ تا عاشق رسول ہے، یہ بھی عاشق رسول ہے، انہاں کو جنت دے دروازے جنتیں شامل کر دو۔ انجینئر صاحب دنیا کی تواری آخرت کی تواری تساں مظفر کرتا سرمایہ تساں ساری پہچان اسد اللہ تعالیٰ دے عاجز انسان وما علینا الا البلاغ۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہم ایک ویڈیو پیغام اور دیکھ لیں۔ جی نیکسٹ خانوی صاحب ملک صاحب کے داماد ہیں لندن سے۔ اور میں یہ خوش قسمتی کہ میں ملک صاحب کا داماد ہوں، اور آگے میں انگریز میں میری تھوڑا آسان ہوں۔ تو the first time I met Mr. Malik, it was 21 years ago, and it was the first time I went to Sudan, and the minute I arrived, I got off the plane and I set foot on the tarmac of Sudan Airport. The heavens opened up, and from that moment I was showered with blessings, because I then met Malik Sahab, and he showed me such love and such hospitality that not only did it sustain me through that trip, but it blessed me with a wife, with his daughter, but also my 3 children, his grandchildren, and also, since then I've had a very successful business, and I know that a lot of this is to do with his well wishes, his prayers, and most of all his love. And I'm not the only person, I later discovered, who has been blessed in this way.
following Malik Saab, and he looks after the care and the love he showed his mother and his brothers and sisters, his wider family, people in his village, in his community. I know that, if it wasn't for his love and his support, that many of those people would not have been able to achieve the things that they've achieved. And he really is a very special person. And he works so hard. These achievements would be enough for one person's lifetime, but he didn't just stop there. He's a great engineer. He had a great career as an engineer. He practiced law. He, of course, is a great scholar, and he spent 27 years of his life creating a Quranic curriculum, studying the Quran, and it's a unique achievement. It's unparalleled, and he works so hard, not just for himself, but for everybody else. جی مزید خانوی صاحب کے بعد آخری ہمارا ویڈیو پیغام ہے. السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے اور میں برنامہ برٹش کولمبیا کینیڈا سے بلانگ کرتا ہوں. خلف الحکیم مالک کے بارے میں اونلی فیو لائن کہنا تو آئی بہت زیادتی ہوگی، کیونکہ اللہ کا ایک ایسا محبوب بندہ ہے جس نے اپنی ساری لائف دین کی خدمت کے لیے اور دین کو لوگوں کے لیے آسان کرنے کے لیے سب کر دی. ان کے بارے میں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے ان کو چیریٹی کرتے ہوئے آؤٹ آف دا باکس جا کر لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے. ہی واز ویری انسپائریشنل پرسنالٹی اینڈ ویری ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ ہی نیور گیو اپ. تو آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو آپ کی لائف میں اللہ کے ایسے محبوب بندے سے ملنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اور میں خود کو بھی بہت لکی فیل کرتا ہوں کہ مجھے اپنی لائف میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا انکل سے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ سیکھا وہ سب اپنے بچوں میں ٹرانسفر کروں، اور اگر ان کا سکھایا ہوا تھوڑی بہت بھی میری لائف میں آ جائے تو آئی وڈ بی ویری گریٹفل. اور ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اللہ ہم سب کو انکل کی طرح آسانیاں بانٹنے والا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. دنیا بھر سے ہمیں پیغامات جو بھی کمانڈ ہے تو اپنا ویژن ہے ملک صاحب کا، تو اپنے کام پر کمانڈ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں میں نے بار بار باقی صاحبہ کو ذکر کیا آج میٹنگ جاری ہے. ملک صاحب نے ہمیشہ یہی بتایا کہ میرے لیے بالکل ناممکن تھا بطور انسان میں اتنا مشکل کام کر پاتا. میرے بچوں نے، میری اہلیہ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. تو ہم ان سب کے بچوں کو، ان کا ساتھ دینے والے تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کریں گے اپنی بھرپور تالیوں میں. اور آپ کی جاری تالیوں میں میں ریکویسٹ کروں گا جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. واجب الاحترام مہمان اعزاز جناب میاں محمد ایوب قریشی صاحب، جناب شاہد اسلام صاحب، جناب صدیقی صاحب، جناب گلزار صاحب، اور میرے اپنے ماجد کریم، اور تمام حاضرین ذی وقار، صاحب علم و دانش، دور سے آئے ہوئے، کینیڈا سے آئے ہوئے احباب، بلال خان اور میری بیٹی اور بہنوں. مجھے جب تصویر میں لوگوں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس کا نام نہ لوں، مگر سبھی تو اپنے ہیں، سبھی تو پیارے ہیں، سبھی محبت، میری محبت میں اتنی دیر سے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.
مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کیے کہ جو اس کے کلام کو فرشتوں کی طرح اس کی پذیرائی کے لیے سامنے آئے، جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے سے یہ کام کیسے ہوا، یہ کہانی ایسی ہے کہ اب تو زبانی سامعین کو بھی یاد ہے اور میں بھی 25 سال کہتے کہتے تھک گیا ہوں۔ بہرطور اس کے بارے میں تو اذان انٹرنیشنل کے محمود فاروقی صاحب نے یہی ایک فکرہ کہا تھا کہ ان سعادت کو زور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشے۔ تو میں اس وقت اپنے کام کے بارے میں تو حاضرین نے اتنا کچھ کہہ چکا ہے، اور پھر یہ بروشر بھی انہوں نے بانٹ دیے ہیں جس میں کچھ میری روزات بھی شامل ہے، تو ان کو ریپیٹ کرنا وقت کر لیا ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنا نہایت عز و نیاز سے اپنا سر ذات کریم باری تعالیٰ خداوند قدوس کے حضور جھکاتا ہوں، جس نے مجھ ایسے بندے کو اپنے کلام کے ساتھ وابستہ کر کے مجھ سے یہ خدمت لی۔ اور قرآن کریم کا تو یہ اعجاز ہے کہ جس نے اس نے دیکھا، جس نے اس کو اٹھایا، جس نے اس کو پڑھا، جس نے اس کو یاد کیا، جس نے اس کو پڑھایا، جس نے اس کو حفظ کیا، جس نے کسی کی قسم کا کام کیا، رب کریم نے اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ اور اس کے سلسلے میں تو میں اپنی زندگی کے تھوڑے سے ایک دو تجربات اور معجزات کا ذکر کر کے اپنی بات کو زیادہ طول نہیں لینا چاہتا۔ 1997 میں یہ کتاب آئی اور 1998 میں میرا بڑا بیٹا جو ناصر ملک ہے، ٹرانسپورٹیشن انجینئر ہے، بہت ٹرانسپورٹیشن منسٹری میں بہت سینئر پوزیشن پر ماسٹر ہیں، وہ MIT امریکہ سے، وہ ایک دم اچانک آ کر میرے گلے لگ گیا اور رونے لگ گیا۔ تو میں کچھ حیران ہو گیا، کیونکہ ایسی کوئی میں نے نیاز مندی کی پہلی کوئی صورتحال کم ہی دیکھی تھی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا ناصر؟ کہنے لگا ابھی مجھے میرے ایک دوست کا فون آیا ہے جو جنوبی امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے اس نے کیا ہے، وہ بائبل بیلٹ میں رہتا ہے، تو ایک پورا علاقہ ہے، خطہ ہے جس میں سارے کرسچن زیادہ ہیں، اور وہاں چرچ میں حاضری کی جو مقدار ہے وہ بھی ایوریج سے زیادہ ہے، اور وہ علاقے کہلاتے ہیں جن میں کنزرویٹو کرسچینٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہاں کئی سینکڑوں میل سفر کر کے وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو ایک اسلامک مسجد سینٹر میں گئے، مسجد ابراہیم اس کا نام ہے، فلوریڈا میں قصبے میں۔ تو وہاں اس نے مجھے بتایا کہ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ امام صاحب اپنے خطبے میں منشور قرآن سے حوالہ جات دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اب یہ اتنے دور افتادہ علاقے میں، بائبل بیلٹ کے علاقے میں، ایک واحد مسجد میں یہ کتاب کیسے پہنچی؟ تو میں نے اس کو کہا بیٹا میں تو ہر بات کو قرآن شریف کے حوالے سے ریفر کرتا ہوں، مجھے سورۃ الحج کی وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم لوگوں کو آواز دو کہ وہ دور دراز سے دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر یا مسافت سے سفر کر کے اس حج بیت عتیق کے طواف کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی میڈیا نہیں تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ وائی فائی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا، مگر صرف اللہ کا حکم تھا۔ جب انہوں نے اس کی جو ہے اطاعت کی اور حکم فرمان برداری کی، تو آج دیکھیں کہ آج 2.5 ملین قرآن دازی کے ذریعے ہر سال حج پر دنیا سے لوگ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سال بھر میں
6.1 ملین جو ہیں وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے اسی سرزمین حجاز پر جاتے ہیں. یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو وہی جو جیسے علامہ سعید صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ میرے لیے ایک انتہائی حیرت کی بات تھی اور خوشی کا مقام تھا کہ وہ کتاب بہرحال میں نے اسی وقت یہی میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ اس انسان کو جس نے اتنی بائبل بیلٹ کی اتنی دور افتادہ مسجد میں تیرے پیغام کو پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کی اپنی بارگاہ میں اس کی ایک خدمت قبول کر لے. تو مجھے پھر یاد آیا کہ ایک لائبریری آف کانگریس کا جو لائبریری آف کانگریس کا جو کارڈ نمبر ہے وہ الاٹ کرانا ایک مرحلہ ہے. اس کے لیے میں منشور قرآن لے کر امریکن ایمبیسی گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا جو LCC نمبر ہے اس کے لیے آپ کو یہ کتاب ہمیں دینا پڑے گی. اس کے دو سے وی ول ریویو اٹ اور پھر دیکھیں گے. اس کو ایسا نہیں ہم الاٹ کر سکتے. تو میں اپنے ساتھ ایک پاکستان ٹائمز کا تراشا لے گیا تھا. تو جو ایڈمن آفسر تھا جو ڈیسک پرسن تھا اس کو میں نے وہ تراشا نکال کر دکھایا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، یہ امریکہ کی ایمبیسی ہے مگر تم تو مسلمان ہو، تم جانتے ہو. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سال میں 5 لاکھ کتابیں دنیا سے ملتی ہیں LCC کارڈ نمبر الاٹ کرنے کے لیے، اور آپ اس میں سے 5000 کتابوں کو نمبر الاٹ کرتے ہیں. اور اس کی شرط یہ ہے کہ باقی 4,95,000 کتابیں آپ واپس نہیں کرتے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ یو سیٹ ٹو فائر، آپ ان کو جلا دیتے ہیں کیونکہ اتنا کون اسٹاک رکھتا ہے ہر سال کا. تو یہ کلام الہی ہے، یہ ہماری متبر کتاب ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو اس لیے دے دوں کہ اگر اس کو نمبر نہ ملے تو یہ آپ کے ہاتھ میں اس عمل کا حصہ بن جائے. آپ مجھے ڈائریکٹر سے ملائیے جو میں ایمبیسڈر تھے، جیمز سی اسٹرانگ. انہوں نے کہا اچھا وہ تو انہوں نے بات کی. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہا کہ آپ بیٹھے، وہ آپ سے ملے. تو امریکن ایمبیسڈر اسلام آباد کا واقعہ ہے. ایوب خان کی کوٹھی کے اوپر جو ہے تھوڑی ان کی جو ہے نا رہائش ایوب خان کے وقت کی، وہ ایک پہاڑی پر ہے، اس میں LCC کا لائبریری آف کانگریس کا دفتر ہے. تو وہ جیمز سی اسٹرانگ صاحب آئے تو میں نے ان کو اپنے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے جتنے بھی انگریزی آتی تھی میں نے کہا کہ یہ کتاب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ IBCN نمبر جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر تو الاٹ ہوا ہے جو جرمن کی اسٹینڈرڈائز ہے، تو میں اس کو امریکن لائبریری کانگریس کارڈ کا نمبر بھی لینا چاہتا ہوں، مگر میں اس کتاب سے ڈر نہیں کرتا. تو اس نے کہا کیا ہے یہ؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے سبجیکٹ انڈیکس ہے اور مجھے یہ ہے کہ آپ کسی ٹاپک پر دیکھیں تو آپ کو ایٹ اے گلینس ایک چیپٹر میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس نے کوئی اپنی شیلف سے کوئی کتاب اپنی بائبل تھی یا جو بھی تھی، کیونکہ مجھے تو اس میں کتاب نہیں دی تھی، اس کو کچھ وقت کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ کین آئی نو اباؤٹ دا موزز ان دس بک. تو میں نے انگریزی کو میں اردو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کس زندگی کے کس واقعے کا آپ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے قرآن شریف کے 30 سپاروں میں تو 3.5 سپارے جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف. تو حیران ہو گیا وہ. میں نے کہا یہ موسٹ ایکسپلینڈ جو وہ ہے، کیونکہ بائبل ہے آپ کی جو تورات ہے وہ تاریخ ہے بنی اسرائیل ہے، اسرائیلیز کی ہے، اور جو انجیل ہے وہ سوانح حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. مگر ناٹ دس بک، یہ نہ تو تاریخ عرب ہے اور نہ یہ سوانح حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دس اے کمپلیٹ بک جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی بات کے ذکر کی کمی نہیں چھوڑی. تو آپ مجھے بتائیں کون سا واقعہ چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے اس کا فرعون کے غرقاب کا جب وہ پیچھا کر رہا ہے ریڈ سی میں، اس کی پرورش کا، اس کے اپنے نائل میں والدہ کے ووڈن ڈیسک کو سیل کرنے کا،
so on and so forth. تو اس نے ایک مجھے کہا کہ اس کی براکت ان دا فیرو کیسل، تو میں نے فوراً وہ نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اس کے محل میں، تو انہوں نے 2 آیت دیکھی، چائے کا کپ منگایا کہ کہا بیٹھے تو آپ کا بھی ایک نمبر کلاس ہو جائے گا. تو دس ون اب یہ مظفر کی بات کر رہے تھے، بہت خوبصورت شعر سنایا ہے انہوں نے ایوب قریشی صاحب نے. وہ ان کے دل کی آواز تھی، بلکہ ہم سب کے دل کی آواز تھی. تو یہ سلسلے جو ہے نا، یہ وہی جانتا ہے کہ اس سفر میں مجھے ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا، جیسے کہ شکاگو میں مجھے برادر ورلڈ چیمپئن محمد علی کلے صاحب سے ملاقات کا موقع ملا کہ نو مسلم تھے، تو میری ملاقات تھی ان سے، تو میں نے ان سے وہ باتیں جانی جو کہ شاید میری زندگی میں کبھی نہ ہوتی. اب اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا زکریا کاندری صاحب سے مدینہ منورہ میں سن 1978 میں میری ملاقات ہوئی، جو عصر کے بعد ملاقات کا وقت دیتے تھے. تو میں نے ان سے بھی دعا کے لیے عرض کیا کہ میں کچھ کام کر رہا ہوں تو آپ دعا کیجیے. مجھے آج تک ان کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے کی لمس محسوس ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہاتھ تھے جن کو میں نے چھوا. اللہ حضرت کیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان لوگوں سے کیسے کیسے ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی. اب یہ جو ایک صاحب نے بتایا آپ کو، ہاں شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بلا تفریق مسلک و نظریہ اور اس کسی اختلاف کے بغیر، تو یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے کہ یہ سب کتابیں جو ہیں کسی فرقے یا کسی بھی مسلک کو چھیڑتی نہیں ہے، مگر اللہ کا پیغام مینوان پہنچاتی ہیں. تو دیکھیں اسی کتاب کے ریویو میں وہ اصحاب علم و دانش سے میری ملاقات کی، اور انہوں نے میرے لیے کلمات خیر لکھے جو میرے لیے زندگی کے احساس ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے قرآن اکیڈمی میں مال ٹاؤن میں ملا. He was so kind to review it. اسی طرح طاہر قادری صاحب کی بات ہو رہی تھی تو میں ان کے معراج القرآن میں لاہور ملا ان سے. He was kind to review it. انہوں نے بڑا خوبصورت خطوط لکھے. شاہ احمد صاحب جو ورلڈ اسلامک مشن میں اس کا حیات تھے، کراچی میں میری ملاقات ہوئی، انہوں نے ریویو کیا. خانہ فرنگ جمہوریہ ایران کے جو ڈائریکٹر ہیں حاجی محمود حیدری، انہوں نے 200 نسخے خریدے، حالانکہ وہ مسلک کا فرق تھا، مگر انہوں نے اس کے لیے اپنا تبصرہ بھی لکھا. گو آن، جیسے بھی کہتے جائیں ہم، یہاں تک تعلق ہے کہ آج تک میرے لیے وہ بڑی باعث سعادت بات ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے کہوٹا لیبارٹری سے جو اس کا ریویو لکھا ہے، یا دارالحکمہ سے حکیم سعید صاحب نے کراچی سے جو کچھ لکھا، وہ میرے لیے ایک اثاثہ ہے. اور آج یہ کتاب کہاں کہاں پڑھائی جا رہی ہے، کہاں کہاں حصہ ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ گرو بند جو اسلامک اسٹڈیز کا یہ سکھوں کا بہت بڑا پٹیالہ میں انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں یہ ان کے ٹیکسٹ میں ایک بک شامل ہے. انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس میں لیٹر شامل ہے کہ ہم نے اس کو ایسا ویلیوبل پایا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے. اقرا فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جو کہ میٹرک تک کا امریکہ میں جو نصاب بناتا ہے، اقرا کے حوالے سے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے تعاون سے انہوں نے اس کتاب کو اپنے اس میں سلیبس میں شامل کیا ہوا ہے. لائبریری آف آسٹریلیا کی گورنمنٹ کی لائبریری میں یہ آفیشیل کیٹلاگ بک ہے. برٹش کونسل کی لائبریری میں یہ ریفرنس بک کیٹلاگ ہے. مشرف صاحب کے دور میں زمانہ آیا کہ بین المذہبی مکالمہ جات پر بہت توجہ کی بات ہونے لگی، تو مجھے بھی شوق جرایا. میں معجزاتی بات سنیں کہ میں نے بہرحال وہ ایک اور بات ہے، بات بڑھ جائے گی، کس طرح میں نے یہ کتاب
वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज आलमी जो कलीसियाओं का काउंसिल है वो उसको स्विट्जरलैंड भिजवाई, और भिजवाई तो 6 महीने पता ही नहीं चला वो किताब गई मिली नहीं मिली कहाँ गई। और एक दफ़ा मुझे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज के इंटर रिलीजियस डायलॉग ब्यूरो के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर तारिक मित्री, उनका एक खाता आया जो खूबसूरत से शामिल किया हुआ है हमने अपने एक्रेडिटेशन में। उन्होंने कहा कि ये तमाम मिशनरी लोगों के लिए जो भी इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम को समझने के लिए काम करते हैं, दिस प्रिंसिपल बुक है हमारे लिए, एंड वी हैव केप्ट इट हियर विद। वो तारिक मित्री जिससे मुशर्रफ साहब ने मुलाकात में हाथ मिलाया तो 10 दिन हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी तस्वीर मुसाफिर दिखाता रहा कि तारिक मित्री से सलाम कर रहे हैं मुशर्रफ साहब, जब मुशर्रफ साहब तारिक मित्री से मिल रहे हैं। और तारिक मित्री साहब ने किताब देखकर जो मुझे खत लिखा है वो देखें। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में 50वीं गोल्डन जुबली पर हमारी जो क्वीन एलिजाबेथ आई थी कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामाबाद में, तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, मुझे दोस्तों ने बुलाया इस्लामाबाद, तो मैंने उनको एक मुशर्रफ कुरान पेश किया। उनके साथ उनके जो जैसे हम अपने मौलाना साहबान को साथ ले लेते हैं, उन्होंने भी अपने राइट रेवरेंड डेविड स्मिथ को जो बिशप ऑफ ब्रेडफोर्ड है वो उनके साथ थे विद द क्वीन। तो उन्होंने जैसे होता है बड़े लोग किताब लेते हैं तो उसको दे देते हैं, तो वो शी हैंडेड ओवर दैट टू द बिशप। तो डेविड स्मिथ ने मुझे ऑफिशियली बुलाया इंग्लैंड, और मुझे ऑफिशियली प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने वहाँ काफ़ी मेरा वक्त गुजरा, तकारीर हुई। तो बात करने की ये थी कि ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई कि मेरे जैसे एक आदमी के लिए तो तमाम उम्र में सिर्फ इस बात का शुक्र अदा करता रहूँ कि अल्लाह तूने मुझ पर कैसा कर्म किया है। तो मुझे सिर्फ वो शेर याद आ जाता है कि सब तेरा करम है आका। मुझे अभी एक और बात याद आ रही कि मुझे किसी ने कहा कि ये जो इमाम कुबा हैं ये बेसिकली सिंधी है। तो मदीना मुनव्वरा क्याम के दौरान मुझे मैं किसी न किसी वसातत से उन्होंने कहा फलां दिन वो मस्जिद नबी में इस वक्त तशरीफ लाते हैं इमाम कुबा, तो आप उनसे सिराकी में भी बात कर सकते हैं क्योंकि सिंधी है बेसिकली, अगर अरबी भी ना करें तो कोई बात नहीं। तो मैं उनके साथ करीब होते होते मैंने उनसे ख्याल की कि मैं एक किताब पेश करना चाहता हूँ सिर्फ दुआ के लिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा मुझे मिल लिया करें मैं यहाँ होता हूँ। मैं दूसरे दिन जब मिला तो उन्होंने अपने एक जुल्दी को बुलाया जो इंटेलिजेंस का आदमी था क्या, उन्होंने जिम्मे लगाया कि इनको मदीना मुनव्वरा के जो कुरान प्रिंटिंग प्रेस है उसका ऑफिशियल दौरा कराओ। तो फौजी मुझे मस्जिद नबी से वो कुरान प्रिंटिंग प्रेस ले गया जो दुनिया में लाखों करोड़ों कुरान शरीफ हर जुबान में छापते हैं। तो वहाँ वो किताब दी मैंने, तो उन्होंने मुझे 14 जुबानों के इंग्लिश तराजम के कुरान शरीफ का जो है पैकेज बतौर विजिटर मुझे उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी मुलाकातें हैं जो सिर्फ महज करम है। अपनी बात को बहुत तूल नहीं दूंगा, मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर अल्लाह ताला के हुजूर अपना सजदा शुक्र के साथ साथ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा खातमुन नबिय्यीन अफसरुल मुरसलीन के हुजूर की अक़ीदत से सर झुकाता हूँ कि ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे कुरान शरीफ को समझने के लिए अपनी सीरत को पढ़ने का मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि कुरान करीम में जो अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, कुछ है कि सोचे और समझे। तो इसका जो दूसरा समझने का जो मौका है वो सीरत तैयबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हदीस मुबारका है। और इसके बाद फिर दूसरी बातें हैं
میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایسا ہے جیسے جس کو 2 کا پہاڑا نہیں آتا وہ ضوافر اور آدھ اعظم اور جذر اور ٹریگنومیٹری اور الجبر کی کوئی چیز نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح جب تک آپ قرآن شریف کو نہیں پڑھتے اس وقت تک آپ کو کسی بھی قرآنی، کسی بھی مذہبی، کسی بھی اسلامی کتاب سے کم آپ کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، چاہے وہ کشف المحجوب ہو، چاہے نہجۃ البلاغہ ہو، چاہے وہ نسخہ کیمیاء غزالی. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سجدہ شکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں اپنا سر خم کرنے کے بعد میں اپنے والدین کا ذکر انہوں نے یہ کیا. یقیناً یہ ان کی عطا ہے کہ ان کے ہی ورثے میں مجھے یہ کام نصیب ہوا، کیونکہ دنیا میں 4300 مذاہب ہیں، مختلف بلیف ڈیگماز ریلیجن کے جو بھی سیکٹر جو ہیں، اور ان میں سے جو ہیں 12 میجر ریلیجنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان والدین کی وساطت سے ہی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور میں 4200 مذاہب اور 11 جو ہیں وہ میجر مذاہب میں رہ کر بھٹکنے سے بچ گیا، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو نام لیوا پیدا ہو گیا، جس کے لیے مجھے کچھ بھی تو پہلے نہیں کرنا پڑی. ان سے پوچھیں جو پوری زمانے میں کتابیں پھنگاتے ہیں، کہیں جا کر ان کو کوئی راہ ہدایت ملتا ہے کہ وہ اسلام کا جو فولڈ آف اسلام. تو یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے، یہ جو سعادت ہے، یہ تو ہر انسان کا ہر انسان کو ہر وقت سوچنا چاہیے کہ مجھ پر کیا کرم ہوا ہے. میں 4200 مذاہب میں سے سب سے اعلیٰ مذہب میں پیروکار ہوں. میں کلمہ گو ہوں، کلمہ بھی پورا لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں، اور یہی میری خواہش ہے اور یہی میری وہ ہے کہ قیامت تک میری شفاعت میں مجھے نصیب ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تمام اہل علم و طالب علم و فکر کا جنہوں نے، جن کی تبصروں نے، جن کے خطوط نے اس کام کو پذیرائی بخشی، پھر تمام الیکٹرانک میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کریم کی، کلام اللہ سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق رسول سے سرشار ہو کر میری مدد کی، اور اپنے کالموں میں، اپنے پروگراموں میں، اور مجھ جیسے آدمی کو موقع دے کر یہ شرف بخشا. اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور جیسے آپ نے یہ انٹرویوز دیکھے، یہ ناصر شیخ صاحب کی مہربانی ہے، کہتے تھے کہ میں کیسے بتاؤں کہ آپ نے اتنی محنت سے، یہ اسی زمین سے جن کا وہ خرچہ بھی نہیں ہے اور پانی بھی بہت ہے، جو انہوں نے بتایا، یہ اسی محروم جگہ سے یہ ایک اور اللہ کی عطا ہے مجھ جیسے انسان پر. میں نے بچوں کو، 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کو حد المقدور اعلیٰ ترین تعلیم سے خدا مطالعہ نے آراستہ کیا. آج وہ رزق کے حالات کما رہے ہیں، اور جب وہ دور ہوتے ہیں تو میری بیوی بہت پریشان ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ شاید میں نے غلط فیصلہ کیا، اور اس کو میں سمجھا نہیں پاتا کہ ملک میں 3 سال 4 سال یہاں ڈگری ہولڈر بیکار بے روزگار پھرتے ہیں، اور اتنی دیر میں انہوں نے 2 سال میں جا کر امریکہ سے MSc بھی کر لی. اور کیا ہوا، یہاں سے بیٹی نے انجینئرنگ کیا تھا، چھوٹی نے تو وہاں سے MBA بھی کر لیا، میرے داماد نے وہاں سے بھی MSc کر لیا. تو یہ جو آپ نے جو انٹرویو دیکھے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا کا ایک اور نمونہ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مشیت عزتی ہے کہ وہ ان میں سے کچھ یہاں ہیں ابھی. چلو میں سمجھتا ہوں باقی سب باہر ہیں، تو ماجد کریم صاحب تو یہاں ہیں. تو یہ وہ مجھے آیت یاد آتی ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے بنائے، تمہارے پھر اس میں سے انسان بنائے، اور پھر ان کو زمین میں جا بجا پھیلا دیا. تو آج کئی بڑے آدمی میری اولاد بیٹھی ہے، رزق حلال کما رہی ہے، اب اللہ کا نام لے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پر قائم و دائم رکھے
تو اس بات کے ساتھ کہ اس کام میں انہوں نے کتنا ساتھ دیا، کتنا ٹائم دیا، یقیناً یہ ایک پورا ٹیم ورک، یہ ساری کمپنی جو ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل، اس کے ممبرز یہی ہیں. میری بیوی ہے، میرے 3 بیٹے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں ناچیز ہوں. ابھی تک تو یہ کام سفر جاری ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے جانے کے بعد بھی میرے خاندان میں سے ایسا ایک فرق پیدا کر دے جو قرآن کی آسان فہم کی ترویج کے لیے یوں ہی لگا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کر دے. میں سب کا ممنون ہوں، میں سب کا ممنون ہوں. بہت اچھا لگا ہم نے اللہ کی اس بابرکت کتاب، اس کا ذکر ہوا ملک صاحب کی. آج اصل میں تو ان کی شخصیت کے حوالے سے کہ کیا دشواریاں ہیں، کیا مشکلات پیش آئیں، لیکن آپ دیکھیں میں نے اپنی تقریر میں کہیں بھی اپنی مشکلات کا ذکر نہیں کیا. ہر چیز میں اللہ کے انعام کا، اس کی مہربانیوں کا ذکر کیا.